جی اب ہم نے دیکھنا ہے کہ متحرک حرف جو ہے وہ کہتے کس کو ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ جو زبر ہے، زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، اس کو حرکت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ جو حرکت ہے زبر زیر پیش، یہ جس کے اوپر بھی آ جائے اس حرف کو متحرک کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ زبر والی حرکت ہے فا کے اوپر تو یہ فا متحرک ہے. یہ سین کے اوپر زبر والی حرکت ہے تو یہ سین متحرک ہے. نون کے اوپر کون سی حرکت ہے؟ پیش والی. اب یہ نون متحرک ہو گیا. ٹھیک ہے، ہاں جی یہ دیکھیں یہ با کے نیچے زیر والی حرکت ہے تو یہ با متحرک ہو گیا. ہاں جی، اس لیے جب بھی ہم پڑھیں کہ یہ واو متحرک ہے، کاف متحرک ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ متحرک کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے، نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے. ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. ہاں جی، تو شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا سبق جو ہماری سورۃ اللیل کا چل رہا ہے. چلیے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی، یہ ہے واو متحرک. واو متحرک کس کو کہتے ہیں؟ واو کے اوپر زبر آنے کی وجہ سے، یعنی زبر زیر پیش جس حرف کے اوپر بھی آ جائے گا اس حرف کو متحرک کہیں گے. یہاں پہ زبر واو کے اوپر ہے اس لیے ہم نے اس کو واو متحرک کہہ دیا. ٹھیک ہے، واو زبر وا. یہ ہے کاف متحرک، یعنی کہ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں. یہ کاف کے اوپر زبر آنے کی وجہ سے یہ متحرک ہو گیا، کاف متحرک. ٹھیک ہے، جب کاف کو پڑھنے لگے ہیں تو آگے دیکھا ہے تو آگے زال مشدد ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ زال مشدد کس کو کہتے ہیں. زال کے اوپر کیا آ گئی ہے؟ شد. زال کے اوپر کیا آ گئی؟ شد. 3 دندوں والی اس کو شد کہتے ہیں. جس حرف کے اوپر آ جاتی ہے اس کو مشدد کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی، اب اس کا مطلب کیا ہے، یعنی اس کے آنے کا کیا، اگر یہ آ گئی ہے تو اس کا کرنا کیا ہے. اس کا یہ ہے کہ جو پیچھے والا حرف ہے اس کے ساتھ ملے گا. ٹھیک ہے، جہاں بھی یہ شاد آئے گی ہم نے پچھلے والے حرف کو اس کے ساتھ ضرور ملانا ہے. کاف زال زبر کر وکر. زال متحرک ہے. ٹھیک ہے، زال کے اوپر کیا آ گئی؟ شد آ گئی. زال زبر را وکر. ٹھیک ہے، آگے ہے با متحرک. با کے اوپر زبر آ گئی. ٹھیک ہے، با متحرک ہو گیا. با زبر با وکر با. ٹھیک ہے، اب ہے با متحرک کیونکہ با کے نیچے زیر آ گئی. زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، جس حرف کے اوپر آ جائے اس کو متحرک کہتے ہیں. اب یہ با کے نیچے زیر آئی ہے تو با متحرک ہے. آگے ہم نے دیکھا ہے تو لام کیا ہے؟ لام ساکن. لام کے اوپر کیا آ گئی؟ جزم آ گئی ہے. اب ہم نے پچھلے حرف کو اس کے ساتھ ملانا ہے، لیکن ایک بات دھیان رکھنی ہے کہ جو لفظ بھی ہو اس کو پڑھنے کے لیے یہ دھیان رکھنا ہے کوئی حروف قلقلہ نہ ہو. اگر کوئی حروف قلقلہ ساکن ہوتا ہے تو اس کو ہلانا ہے، ورنہ اس کے علاوہ آپ نے کسی کو نہیں ہلانا. یہ لام جو ہے یہ پڑھنے میں اکثر لوگ ہلا جاتے ہیں، اس طرح کر کے بل حس ایسے نہیں. ہم نے صرف حروف قلقلہ کو ہلانا ہے اور کسی کو نہیں ہلانا. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ بالام زیر بل حاسین پیش حس. ہاں جی، ہاں متحرک کو ہم نے سین کے ساتھ کیوں ملایا ہے؟ سین ساکن ہے، پچھلے والا حرف اس کے ساتھ ملے گا. بالحس. نون کیا ہے؟ نون کے اوپر کھڑی زبر آ گئی ہے. ٹھیک ہے، کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. نون کھڑی زبر نا بالحسنا. ہاں جی، اب ہم نے کرنا ہے وقف. وقف کی صورت میں کیا کرتے ہیں؟ یعنی آخر والے حرف کو یا تو ساکن کرتے ہیں یا ویسے کا ویسے رہنے دیتے ہیں.
ہاں جی، یہاں پہ ہے کھڑی زبر. کھڑی زبر جہاں بھی آئے گی آخر والے حرف کے ساتھ یہاں پہ یا ضرور ہوگی، لیکن وہ لکھنے میں آتی ہے، پڑھنے میں نہیں آتی. تو کھڑی زبر کو وقف کی صورت میں ہم نے ویسے ہی رہنے دینا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں لے کے آنی ہے، صرف اپنے لہجے میں ہم نے تبدیلی لے کے آنی ہے. ہاں جی، لہجے میں کیسے تبدیلی لائیں گے؟ صرف ہم نے اپنی آواز کو نیچے کی طرف لے کے آنا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ آگے وقف بالحسنى بالحسنى. ہاں جی، یہاں پہ ہے فا متحرک. فا متحرک یعنی فا کے اوپر زبر آنے کی وجہ سے فا متحرک ہو گیا. ٹھیک ہے، سین کے اوپر زبر آنے کی وجہ سے اس کا نام بھی سین متحرک ہو گیا. ٹھیک ہے، فا زبر فا، سین زبر سا، فاسا. نون کے اوپر پیش آ گئی، نون بھی نون متحرک ہے. ٹھیک ہے، نون پیش نو، فاسا نو. یا کو ہم نے سین کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ یا مشدد ہے. ٹھیک ہے، یاسین زبر یس، فاسا نو یس. سین کے نیچے زیر آ گئی ہے یعنی کہ سین متحرک ہو گیا. سین زیر سی، فاسا نو یس سی. رو پیش. ہم نے کیا پڑھا تھا؟ رو کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو اس رو کو پر پڑھتے ہیں. اب رو یعنی ہے تو پیش والی، تو اس کا نام کیا بن گیا؟ رو متحرک. یعنی پیش والی متحرک حرکت ہے، اس لیے ہم نے اس کو رو کو پر پڑھنا ہے یعنی موٹا کر کے. رو پیش رو، فاسا نو یس سی رو. آگے ہے ہا کے اوپر الٹا پیش. الٹا پیش کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہا الٹا پیش ہو، فاسا نو یس سی رو ہو. ٹھیک ہے، اب ہے لام متحرک. لام کے نیچے کیا آگئی؟ زیر. آگے ہے لام ساکن. ساکن کیا ہے؟ لام کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے لام ساکن ہو گیا. اب ہم نے لام کو لام کے ساتھ ملانا ہے بغیر ہلائے. ٹھیک ہے، لام لام زیر لیل. ٹھیک ہے، اب ہم نے اس کو ہلایا نہیں ہے. لیل. عین متحرک ہے، عین کے اوپر پیش ہے، آگے سین ساکن ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ عین کو سین کے ساتھ ملانا ہے ساکن ہونے کی وجہ سے. عین سین پیش عس، للعس. رو کے اوپر آگئی کھڑی زبر. کھڑی زبر کو کیا کرنا ہے؟ ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. اب یہ بھی دیکھیں کہ رو کے اوپر کھڑی زبر ہے. ٹھیک ہے، کھڑی زبر یہ بھی زبر کی طرح ہے، تو اس لیے ہم نے اس رو کو پر پڑھنا ہے. رو کھڑی زبر رو، للعس رو. ہاں جی، وقف کی صورت میں صرف ہم نے اپنا لہجہ بدلنا ہے. آگے وقف للعس رو، للعس رو. ہاں جی، آگے دیکھیں. آگے ہے واو متحرک. واو کے اوپر کیا آ گئی ہے؟ زبر. واو متحرک ہے. میم متحرک ہے، لیکن میم کے آگے کیا آ گئی ہے؟ الف. الف سے پہلے کیا آ جائے؟ زبر. ٹھیک ہے، الف سے پہلے زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. ٹھیک ہے، واو زبر وا، میم الف زبر ما. ٹھیک ہے، ما ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. واما. ہاں جی، آگے دیکھیں. یا متحرک ہے، یا کے اوپر پیش آ گئی ہے. آگے غین کیا ہے؟ ساکن ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نے یا کو غین کے ساتھ ملانا ہے لیکن ہلانا ہرگز نہیں. یا غین پیش یو. نون متحرک ہے، نون کے نیچے زیر ہے، یا ساکن ہے. تو یا ساکن ہم نے کیا پڑھا تھا کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. نون یا زیر نی، یو نی. ٹھیک ہے، ہاں جی، آگے دیکھو. عین متحرک ہے، نون ساکن ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ عین متحرک کو نون ساکن کے ساتھ ملانا ہے لیکن ہلانا بالکل نہیں. ہاں جی، پھر ایک اور بات. عین اگر نون ساکن ہو تو نون ساکن کے بعد حروف ہلکی دیکھتے ہیں آئی ہے کہ نہیں. اگر حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن میں غنہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہا جو ہے، جو ہم نے حروف ہلکی یاد کیے ہوئے ہیں اس میں ہا آتا ہے، اس لیے اب ہم نے نون ساکن میں غنہ نہیں کرنا. عین نون زبر عن، عن. ٹھیک ہے، ہا متحرک. ہا پیش ہو، عن ہو. میم کے اوپر الف ہے، میم کے اوپر زبر ہے، اس کے ساتھ الف آ گیا. الف سے پہلے زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں.
میم الف زبر ما، لام پیش لو، مالو. ہاں جی آگے دیکھو، ہاں کے اوپر الٹا پیش بھی ہے، اس کے ساتھ مد بھی ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو 3 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیسے پڑھیں گے؟ ہا مد الٹا پیش ہو. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیے آگے آ گیا حمزہ. تو اس مد کو تو ہم نے 3 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. آگے ہم ساتھ ہی آگے حمزہ، لیکن اسی کلمہ میں نہیں ہے، اگلے کلمہ میں آیا. اس کا مد کا نام کیا بن گیا؟ مد منفصل، یعنی حمزہ اور مد میں آپس میں فاصلہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس حمزہ کی وجہ سے اب ہم نے اس مد کو 4 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے، مالو ہو. ہاں جی یہاں دیکھیں آگے ہے الف. الف کے نیچے کیا آ گئی؟ زیر. ہاں جی الف کے نیچے زبر زیر پیش آنے کی وجہ سے اس الف کو ہم نے کیا بنانا ہے؟ حمزہ بنانا ہے. ٹھیک ہے، حمزہ زیر ای. رال نرمی والا حرف ہے، اس کے ہم نے زا کی آواز ہرگز نہیں نکالنی. رال ہے، آگے ہے الف. الف سے پہلے کیا آ گئی ہے؟ زبر. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو 1 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. رال الف زبر را، ایرا. ٹھیک ہے، آگے ہے تام، یعنی تا متحرک. تا کے اوپر زبر آ گئی ہے، تا زبر تا. رو بھی متحرک ہے، رو کو ہم نے موٹا کرنا ہے کیونکہ رو کے اوپر زبر والی متحرک حرکت ہے. تو آگے دیکھیں آگے ہے دال مشدد. دال کے اوپر آ گئی ہے شد. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ رو کو دال کے ساتھ ملانا ہے، رو کو موٹا کرتے ہوئے. رو دال زبر رد، تارد. ٹھیک ہے، دال کے اوپر کھڑی زبر ہے، اب ہم نے اس کو 1 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. دال کھڑی زبر دا، تاردا. وقف کی صورت میں تاردا، تاردا. چلیے آج کا ہمارا سبق یہیں تک ہے. اب ہم اپنا سبق روانگی کے ساتھ کیسے پڑھیں گے تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ اللیل مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى.